منافق وہ ہے کہ جو زبان سے تو اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے ایمان اور رسول کی رسالت کے اقرار سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی وہ زبان سے تو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو تسلیم کرتا ہے، لیکن دل سے اللہ کا بھی انکاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکاری ہے۔ اور منافقین کائنات کے وہ بدترین لوگ ہیں، کائنات کے بدترین لوگ ہیں کہ جن کا جرم کفر کے جرم سے بھی بدتر ہے۔ منافق ہوتا کون ہے؟ اس کی اگر عام فام تشریح کی جائے، اس لفظ کو کھول لیا جائے تو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد، ظاہر میں کچھ کہے باطن میں کچھ سوچے، یہ شخص کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اور ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر یہ تعلق اعتقاد سے ہو، عقیدے سے ہو، ایمانیات سے ہو، تو پھر یہ کفر ہو جاتا ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام کے مبارک دور میں منافقین کرتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے، زبان میں کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ اگر اعتقاد میں ہو، ایمانیات میں ہو، یہ تضاد، ظاہر اور باطن کا تضاد ایمانیات اور اعتقادیات میں، عقیدے میں ہو، تو یہ نفاق کفر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ تضاد اعمال میں ہو، عمل میں ہو، کہ زبان سے کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، یہ جس طرح زبان اور دل کا تضاد اعتقاد اور عقیدے میں ہو، یہ بدترین کفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال میں ظاہر اور باطن میں تضاد آ جائے، زبان سے کچھ ہو، اعمال سے کچھ ہو، ظاہری اعضاء سے کچھ ہو، دل میں کچھ سوچے اعمال کے بارے سے، یہ کائنات کا بدترین گناہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو کہ جو خود عمل نہیں کرتے، جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے، جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، وہ بات لوگوں کو کہتے کیوں؟ پھر آگے فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ فرمایا کہ یہ کام کہ دوسروں کو درس دینا، دوسروں کو تبلیغ کرنا اور خود اپنی ذات کو بھول جانا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہے؟ کہنا انسان کو وہی چاہیے کہ جو انسان کو خود کرنا ہوتا ہے، خود نہ کرے لیکن دوسروں کو کہتا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا بدترین گناہ ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں تو وہ شخص پکا خالص منافق ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اور فرمایا کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، وہ سارا کچھ دین والی، اسلام والی باتیں کر رہا ہو، عمل کر رہا ہو، لیکن فرمایا کہ 4 خصلتیں پائی جائیں تو وہ شخص کیا ہے؟ پکا منافق ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں ایک خصلت پائی جائے اس میں بھی نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا، جب وہ اس کو امانت دی جائے تو امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اور فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو برا نہ کرے، اور جب جھگڑا کرے تو پھر گالی گلوچ میں اتر جائے۔ یہ خود فریبی، انا ولا غیری، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی درست نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ ناسور ہے،
دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، حضور کی صحبت، تاجدار کائنات کی غلامی، یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور خدا کی نعمت ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ میں ہی درست ہوں، میرے سوا سارے غلط ہیں، یہ جو خود فریبی ہے، جب یہ آ جاتی ہے تو انسان اس دولت سے یوں محروم ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے صحبت میں بیٹھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے تھے، حضور کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو منافقین تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود کافر کے کافر کیوں رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود فریبی مبتلا تھے۔ وہ ان کا تصور یہ تھا کہ میں ہی درست ہوں، بس میرے دلائل درست ہیں، میرا نظریہ درست ہے، مجھے ہی برداشت کیا جائے، میرے سوا جو کچھ اس کائنات میں سارا کا سارا دھوکہ ہے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو پھر انسان سب سے بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو خود فریبی یہ چیز کائنات کی سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ بیماری ہے جو لا الہ الا اللہ۔ شیطان بنا کے، شیطان نے آخر کیا کیا تھا؟ شیطان نے گناہ کیا کیا تھا؟ شیطان نے فقط یہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو درست، اپنے سوا ہر ایک کو غلط کہنا شروع کیا۔ وہ خود فریبی مبتلا ہو گیا تھا کہ میرا فیصلہ درست ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، اللہ نے کہہ دیا، کہتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ وہ شیطان تھا شیطان، لیکن خدا کی عبادت کر کر کے وہ قرب حاصل کر گیا تھا، فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا تھا۔ لیکن جب خود فریبی میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو ہی درست سمجھنے لگ گیا، اپنے سوا ہر ایک کو غلط تصور کرنے لگ گیا، وہ جو خدا کے قرب میں رہتا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گیا۔ تو شیطان کی تباہی کہاں سے ہوئی؟ شیطان کی تباہی خود فریبی سے ہوئی۔ بس میں درست ہوں، اگر وہ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوتا، اللہ کا حکم سمجھ کر سجدہ کر لیتا، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے دھتکار نہ دیا جاتا۔ اسی طرح آخری بات، خود فریبی یعنی اپنے آپ کو درست کہنا، اپنے سوا ہر ایک کو غلط کہنا، یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے، انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا، وہ اتنا اللہ کا مقرب تھا، اتنا اللہ کا قریب تھا، وہ اتنا اللہ کا محبوب تھا۔ اللہ نے اس کو وہ درجہ دے رکھا تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا دھوپ میں تو اس کو سایہ کرنے کے لیے بادل آ جایا کرتا تھا، یعنی وہ اللہ کے اتنے قریب تھا کہ بادل سایہ کرنا شروع کر دیتا دھوپ میں۔ وہ ایک مرتبہ وہ کہیں دھوپ میں بیٹھا تھا تو بادل اس پر سایہ کیا ہوا تھا، اس کی تعظیم میں، اس کے احترام میں۔ تو اسی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو انتہائی گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، گناہوں کے قتل میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نیکوکار شخص بیٹھا ہے، بادل نے سایہ کیا ہوا، یہ سوچ کر اس کے قریب جانے لگا، اس کے قریب چلا گیا۔ گناہگار ہوں، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کر اس کے قریب جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ تو یہ سوچ کر اس بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا میں تو بڑا متقی ہوں، بادل سایہ کیا ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کا بدترین شخص گناہگار میرے پاس آیا، اس کو غصہ آیا، اور اس غصے میں تو بہتر ہوں اس سے، میں نیکوکار ہوں، یہ تو گناہگار شخص ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، 5 نمازیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو اپنے سوا ہر ایک کو کیا کر لیتا ہے؟ جہنمی تصور کر لیتا ہے، میں ہی نیکوکار ہوں، میں ہی نیک ہوں، اس کے علاوہ سارے کیا کیڑے مکوڑے۔ تو اس نے یہ تصور کر لیا میں تو بہتر ہوں، یہ گناہگار شخص ہے، یہ کہہ کر غصے سے وہ چلا اس کو دھتکار دیا، اس گناہگار سے دھتکار، جا دفع ہو جا، تیری ہمت کیا کیسے ہوگی میرے پاس آ کر کھڑے ہونے کی؟
دھتکار دیا. جب دھتکارا تو یہ خود فریبی کتنا انسان کو نقصان دیتی ہے. اللہ رب العزت نے اس نبی پر وہی بھیجی، اس وقت کے نبی پر فرمایا کہ میرے نبی دونوں کو کہہ دے کہ دونوں ہی اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا گناہگار شخص اس کی یہ نیت کہ یہ نیکوکار ہے، اس کے پاس جاؤں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اس نیت کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور یہ جو بنی اسرائیل کا عابد تھا، یہ جو شخص تھا، یہ جو خود فریبی میں مبتلا ہو گیا تھا، میں ہی درست ہوں میرے سوا سارے غلط ہیں، یہ گناہگار ہے، اس خود فریبی کی وجہ سے، اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو غلط کہنے کی وجہ سے اس نے جتنی نیکیاں تھی میں نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی.